سنتوں کی بہار عطا یا حبیب خدا کیجیے، سنتوں کی بہار عطا یا حبیب خدا کیجیے۔ بھائیوں گر سکون چاہیے، سنتوں پر چلا کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاء اللہ، اللہ پاک آپ کو برکت عطا فرمائے۔ آپ کو پتہ ہے آج ہم کیا سیکھنے والے ہیں؟ جی ماشاء اللہ، آج ہم اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ہی پیاری سنت سیکھیں گے۔ آپ لوگ تیار ہیں؟ جی لگ تو رہا ہے۔ چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مبارک سنت کو سیکھنے سے پہلے کچھ میں آپ کو بیان کرنا چاہ رہا ہوں نا۔ پہلے تو میں آپ کو مبارکباد دوں گا کہ آپ نے اپنے سنڈے کا دن، جو کہ ایک سونے کا دن تھا آپ کا، وہ آپ نے دیا ہے۔ اللہ پاک آپ کو خوب برکتی بھی عطا فرمائے، تو یہ آپ کی قربانی ہے ماشاءاللہ۔ تو آئیے بچوں اور FGN چینل کے ناظرین، اپنے اس پروگرام کو شروع کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلہ وصحبہ یا نور۔ پیارے بچوں اور FGN چینل کے ناظرین، ہم آپ کو ویلکم کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں اپنے بڑے ہی پیارے پروگرام میں۔ جی ہاں، الحمدللہ رب العالمین، آج اس پروگرام میں ہم اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری سنتیں سیکھنے کی سعادت بھی حاصل کریں گے۔ پروگرام کا نام ہے آؤ سیکھیں سنتیں۔ جی بچوں، کیا نام ہے؟ آؤ سیکھیں سنتیں۔ ہاں، آؤ سیکھیں سنت سرکار، انشاءاللہ الکریم۔ اس میں ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں کو سیکھیں گے بھی اور اس پر عمل کرنے کی بھی کوشش کریں گے۔ تو آئیے اس پروگرام کو آگے بڑھانے سے پہلے برکت کے طور پہ درود پاک کی فضیلت کو بھی شامل کرتے ہیں۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، تم جہاں کہیں بھی ہو مجھ پر درود پاک پڑھو، کیونکہ تمہارا درود پاک پڑھنا مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین، آپ بھی نیت کر لیجئے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھا کریں گے۔ علماء کرام فرماتے ہیں اگر کوئی 313 مرتبہ درود پاک پڑھ لیتا ہے بچوں، تو وہ کثرت سے درود پاک پڑھنے والوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ اللہ کریم ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے بچوں، اب ہم اپنے اس پروگرام میں جو ہم نے سیگمنٹ شامل کیے ہیں، جو باتیں اس میں ہم شامل کریں گے انشاءاللہ الکریم، آپ کو میں سناتا ہوں۔ اچھا بچوں، آپ نے دیکھا ہوگا دنیا میں نا کئی شخصیت آئی نا، کئی ایسے لوگ آئے جو اپنے وقت کے بڑے بڑے لوگ شمار ہوئے نا، ہے نا۔ ان کے پاس ایک منصب تھا، معاشرے میں ٹھیک ٹھاک ان کا اسٹیٹس ہوا کرتا تھا، لوگ ان کو پہچانا کرتے تھے۔ جیسے فار ایگزامپل ڈاکٹر ہے نا، ڈاکٹر کی ایک جان پہچان ہوتی ہے۔ اسی طرح انجینئر ہوتے ہیں، اسی طرح رائٹر ہوتے ہیں۔ دنیا میں ان کا اپنا ایک کیا ہوتا ہے کہ اسٹیٹس ہوتا ہے، لوگ ان کو فالو بھی کرتے ہیں، آئیڈیل بھی مانتے ہیں۔ لیکن اس دنیا میں کچھ ایسے لوگ بھی آئے جنہوں نے اپنی زندگی نا، پوری زندگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں گزاری، ہے نا، صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں کو اپنایا نا۔ تو اگر ان کی ہم بات کریں تو حقیقی معنوں میں یہی وہ لوگ ہیں جو اس دنیا میں کامیاب ہو کر گئے، ہے نا۔ دنیا ان کو اپنا آئیڈیل بھی مانتی ہے نا۔ اب ہم کہیں دور نہ جائیں، اگر ہم اپنے ہی ارد گرد اگر ہم سوچیں، اپنے ہی ہندوستان کی اگر ہم بات کریں تو کئی ایسے لوگ ہیں، کئی ایسے اولیاء اللہ ہیں کہ جن کی مزارات پر اگر ہم جائیں تو دیکھتے ہیں نا کتنے لوگوں کا ہجوم ہوتا ہے وہاں پر، ہے نا، کتنے لوگ جاتے ہیں۔ آپ بھی جاتے ہوں گے، ظاہر سی بات ہے، میں بھی جاتا ہوں، ہے نا۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنایا۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں اگر ہم بات کریں تو یہ وہی لوگ ہیں کہ جنہیں کامیابی ملی اور وہ جنت میں گئے۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں ان لوگوں کو فالو کرنا ہے کہ جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کیا، رائٹ؟
हमें किनको फॉलो करना है बच्चों? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को फॉलो किया। हाँ, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ेकार को फॉलो किया ना, तो ऐसे ही लोग अल्लाह के वली कहलाए ना, अल्लाह वाले कहलाए। तो हम भी इंशाअल्लाहुल करीम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करके ना हम भी उनकी तरह बनने की कोशिश करेंगे। तो आइए बच्चों, आज की जो हम आपको सुन्नत सिखाने वाले हैं, मैं बताऊं क्या है वो? बहुत प्यारी सुन्नत है ना। आप फ्रूट से भी थोड़ा बहुत समझ सकते हैं कि आज हम क्या सीखने वाले हैं। चलिए मैं बता देता हूँ आपको। आज जो हम सुन्नत सीखने जा रहे हैं वो है खाना खाने की सुन्नतें। कौन सी सुन्नतें सीखने जा रहे हैं हम लोग? खाना खाने की सुन्नतें। अब मैं सवाल करूँ आपसे कि आप में से कौन कौन नाश्ता करके आया है? तो जाहिर सी बात आप नाश्ता करके यहाँ पर आए होंगे ना। जी। FJ एंजल की नाज़रीन भी हमें देख रहे हैं, उन्होंने भी नाश्ता किया होगा। मगर खाना खाने का सही तरीका क्या होता है? जाहिर सी बात है, इस्लाम ने हर पहलू पर हमारी क्या रहनुमाई फरमाई है। कोई ऐसा काम नहीं है जिस पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारी तरबियत बच्चों ना फरमाई हो। तो खाना खाने के ताल्लुक से भी हदीस पाक है। बच्चों आओ मैं आपको एक हदीस पाक सुनाता हूँ ना। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन लोगों के लिए क्या इरशाद फरमाते हैं जो सुन्नत पर अमल करते हैं ना। कितनी प्यारी खुशखबरी है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जिसने मेरी सुन्नत से मोहब्बत की, गोया कि उसने मुझसे मोहब्बत की, और जिसने मुझसे मोहब्बत की वो जन्नत में मेरे साथ होगा। कितनी प्यारी खुशखबरी है ना। किन लोगों के लिए? जो सुन्नत पर अमल करते हैं। आइए प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरामीन पर अमल करते हुए ना चंद सुन्नत है हम सीखेंगे भी इंशाअल्लाहुल करीम, और अपनी लाइफ में ना उसको अप्लाई करने की भी कोशिश करेंगे। बच्चों अगर हम बात करें खाना खाने की ना, तो खाना खाने का अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन एक सुन्नत तरीका पूरा मौजूद है। किताबों में हमें सब कुछ मिलता है। तो बच्चों हर एक का ना खाना खाने का तरीका अलग होता है ना। कुछ लोग आपने देखे होंगे, कुछ बच्चे भी आपने देखे होंगे कि कुछ लोग क्या करते हैं कि पूरी 5 उंगलियों से खाना खा रहे होते हैं। कैसे खाना खा रहे होते हैं बच्चों? पूरी 5 उंगलियों से, मतलब प्लेट में डाली और 5 उंगली से खाना स्टार्ट कर देते हैं ना। और कुछ लोग देखो होंगे आपने जो 2 उंगली से खाना खाते हैं, ऐसे भी लोग पाए जाते हैं। और कुछ लोग तो ऐसे हैं कि जो 1 उंगली से खाना खाते हैं, चम्मच का इस्तेमाल करते हैं। तो मुख्तलिफ लोगों के क्या होते हैं, तरीके होते हैं खाना खाने के। मगर सुन्नत तरीका क्या है? FJ एंजल के नाज़रीन भी हमें देख रहे हैं, सुन्नत तरीका क्या है? 4 उंगलियों से खाना, 5 उंगलियों से खाना, चम्मच से खाना, तो आपने देखा होगा। मगर हाँ, सुन्नत तरीका का ये भी आपने देखा होगा। मगर होता क्या है, हमें पता नहीं होता बच्चों। क्या होता है? पता नहीं है ना, ये चीज़ सुन्नत है या नहीं, हमें इसके बारे में इल्म नहीं होता। तो इंशाअल्लाह करीम इसके बारे में हम जानने की भी सादत हासिल करेंगे। सबसे पहली बात तो आपको ये याद रखनी होगी कि खाना खाने के 3 तरीके हैं। क्या हैं? 3 तरीके। FJ एंजल के नाज़रीन भी हमें देख रहे हैं, बहुत गौर से भी आपको सुनना है। आइए बच्चों खाना खाने के ना 3 सुन्नत तरीके जानते हैं। क्या जानते हैं? 3 सुन्नत तरीके। आपको बिल्कुल मेरे साथ ना मिलकर चलना है ना। तो सबसे पहला जो तरीका है वो ये है कि हम उल्टा पाँव बिछा दें और सीधा क्या करें, खड़ा कर लें, जो कि बहुत ज़्यादा राइज भी है। तो वो तरीका क्या है? हम उल्टा पाँव बिछा दें और सीधा पाँव खड़ा करें। हाँ, सीधा खड़ा कर लें। और दूसरा तरीका ये है कि हम सूरीन पर बैठ जाएं और दोनों घुटने खड़े रखें। ये भी क्या है? सुन्नत तरीका है। तीसरा ये कि दोनों जानू पर बैठ जाएं। तीसरा तरीका क्या है बच्चों? हाँ, ये भी क्या है? सुन्नत तरीका है। तो ये 3 तरीके सुन्नत के हैं। इंशाअल्लाहुल करीम इस पर हम अमल भी करेंगे और अनकरीब हम इसको प्रैक्टिकल करने की भी कोशिश करेंगे। आप लोग तैयार हैं? इंशाअल्लाह। हाँ, देखिए अब सुन तो लिया आपने, जाहिर सी बात है कि 3 तरीके हैं ना खाना खाने के, जो सुन्नत 3 तरीके हैं। अब जब तक हम इसका प्रैक्टिकल नहीं करेंगे तो हो सकता है किसी के ना समझ में आए, है ना। हो सकता है जो आप मैंने बयान किया भाई वो किस तरह से होना है। तो हर चीज़ को अगर हम प्रैक्टिकल कर लेते हैं तो वो क्या हो जाता है, हमारे लिए आसान हो जाता है ना। तो हमारे जहन में क्या हो जाता है, वो बस जाता है। तो इंशाअल्लाहुल करीम अनकरीब हम उसका प्रैक्टिकल करने की भी सादत हासिल करेंगे। अच्छा बच्चों देखा होगा आपने, मैं भी देखता हूँ कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि खड़े होकर खाना खाते हैं। कैसे खाते हैं खाना? खड़े होके। हाँ, ये आदत सही नहीं है और ये सुन्नत तरीका भी नहीं है। खाना खड़े होकर तो खाना ही नहीं चाहिए। इसके नुकसानात भी इंशाल्लाह वो आपको मैं बताऊंगा भी। और बाज़ लोग आपने देखो होंगे कुर्सी पर बैठकर खाते हैं। कैसे खाते हैं खाना? कुर्सी पर बैठ। हाँ, कुर्सी पर बैठकर खाते हैं। ये सुन्नत तरीका नहीं है। सुन्नत तरीका हाँ, जायज़ है खाना। क्या है? कुर्सी पर बैठकर खाना क्या है? जायज़ है, मगर सुन्नत तरीका नहीं। मगर हम लोग कौन है? हम सुन्नत पर अमल करने वाले। हम कौन लोग हैं? सुन्नत पर अमल। हाँ, अभी हदीस पाक आपने सुनी भी ना कि जो मेरी सुन्नत से मोहब्बत करता है वो मुझसे मोहब्बत करता है, और जो मुझसे मोहब्बत करेगा वो जन्नत में साथ होगा। जन्नत में जाना है। तो हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका पर अमल भी करना होगा। अच्छा बच्चों जब भी खाना खाए ना तो
زمین پر بیٹھ کر کھائیں. کیسے کھائیں؟ زمین پر بیٹھ کر. 3 چیز ہو گئی نا. ایک تو کیا ہے, ہمیں کھڑے ہو کر کھانا نہیں کھانا ہے, اور دوسرا کیا ہے, کرسی پر بیٹھ کر بھی نہیں کھانا ہے. اب رہی بات یہ کہ آپ نہیں بیٹھ سکتے, کوئی مجبوری ہے نا, تو وہ ایک الگ چیز ہے. بٹ ہمیں کھڑے ہو کر اور کرسی بیٹھ کر کھانا نہیں کھانا. کیسے کھانا ہے؟ زمین پر بیٹھ کے. انشاءاللہ الکریم زمین پر بیٹھ کر ہی ہم آپ کو طریقہ سکھائیں گے کہ کس طرح سے کھانا ہے. اچھا, اس کا فائدہ کیا ہوگا اگر ہم زمین پر بیٹھ کر کھاتے ہیں؟ تو اس کا فائدہ کیا ہے؟ زمین پر کھانا کھانے سے بہتر طور پر کھانا کیا ہے, ہضم ہو جاتا ہے. کتنی اچھی بات ہے, کیا ہو جاتا ہے؟ بہتر طور سے کھانا ہضم ہو جاتا ہے. FGN چینل کے ناظرین بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں, بہت سو کی عادت یہ بن جاتی ہے کہ ہم لوگ کھڑے ہو کر کھانا کھا رہے ہوتے ہیں, کرسی پر بیٹھ کر کھا رہے ہوتے ہیں, تو کھانا اس سے ہضم نہیں ہوتا ہے, اور اس سنت کے خلاف بھی ہے. سنت طریقہ کیا ہے کہ ہم زمین پر بیٹھ کر کھائیں گے تو سنت پر بھی عمل ہوگا, اور ہم جو مختلف بیماریاں پیدا ہوتی ہیں انشاءاللہ الکریم اس سے ہم بچ بھی جائیں گے. تو ہمیں کیسے کھانا ہے بچوں؟ زمین میں بیٹھ کر. ہاں, زمین پر بیٹھ کر کھائیں گے. اچھا, اسی طرح جب ہم زمین پر بیٹھ جائیں تو چپل اتار دیں. کیا کر دیں؟ چپل اتار دیں. بعض لوگ دیکھو گے نا بچوں, چپل کے ساتھ ہی بیٹھ جاتے ہیں. چپل ہمیں اتار کر زمین پر بیٹھ کر کھانا کھانا ہے. اچھا, اس میں اور کیا چیز ہے؟ دسترخوان بچھانا ہے. کیا کرنا ہے؟ دسترخوان بچھانا. سنت کی اگر ہم باتیں کریں تو سب سے پہلے ہمیں زمین پر بیٹھنا ہے نا, دسترخوان بچھانا ہے, پھر اس پر جو کھانا لگایا جائے گا, پھر وہ بھی ایک طریقہ ہے کہ کس طرح سے ہمیں کھانا کھانا ہے. انشاءاللہ وہ بھی ہم آگے سیکھیں گے. اچھا, یہ اگر ہم کرتے ہیں تو ہر بیماری سے ہمیں کیا ہے, نجات ملے گی. کیا ملے گی بچوں؟ نجات. ہاں, سنت پر عمل کرنے میں فائدہ ہی فائدہ ہے. سنت پر عمل کرنے میں کیا ہے؟ ہاں, فائدہ ہی فائدہ, کوئی نقصان نہیں ہے. تو یہ اتنی چیزیں ہو گئی ہیں انشاءاللہ الکریم, اس کو ہم پریکٹیکل بھی کریں گے. اچھا بچوں, کھانا کھانے کے لیے جو ہم بیٹھتے ہیں اس کا صحیح طریقہ تو ہم نے جان لیا کہ 3 طریقے اس کے ہیں کھانا کھانے کے نا. جب بھی کھانا کھانے کے لیے بیٹھیں تو اپنے ہاتھوں کو دونوں پونچوں تک دھو لیجیے. آپ نے سنا ہوگا کھانا کھانے کا وضو, ہے نا, کھانا کھانے کا وضو سب کو پتہ ہے؟ آپ کو آپ کو پتہ ہوگا نا. تو جب بھی ہم کھانا کھانے کے لیے بیٹھیں سب سے پہلے ہم کیا کریں؟ کھانا کھانے کا وضو کی تعریف کیا ہے کہ ہم دونوں ہاتھوں کو پونچھوں تک دھوئیں اور کلی کریں. تو یہ کھانا کھانے کا وضو ہو گیا. اور کھانا کھانے کے بعد کا وضو کیا ہے؟ یہی ہے جو کھانا کھانے کی ابتدا میں ہم جو وضو کرتے ہیں وہی کھانا کھانے کے بعد کرنا ہے. تو یہ کیا ہے؟ کھانا کھانے کا وضو. ہاں, ہوتا کیا بچوں, ایسا کیوں آپ کو بتا دو. اصل میں جیسے ہم فار ایگزامپل اسکول سے آئے نا, اسکول سے ہم گھر پہ گئے, کھانا لگا ہوا ہے, تو اب کیا ہوتا ہے, ہمارے ہاتھ میں بیگ ہوتا ہے نا, ٹفن ہوتا ہے. اس طرح بائک پر ہیں تو سیٹ پر ہمارا ہاتھ لگتا ہے نا, ڈیسکوں پر ہاتھ لگ رہا ہوتا ہے. تو کیا ہوتا ہے, جو جراثیم ہوتے ہیں ہمارے ہاتھ پر آ جاتے ہیں. کیا ہوتے ہیں بچوں؟ جو جراثیم ہوتے ہیں وہ ہمارے ہاتھ پر آ جاتے ہیں. پھر ہوتا کیا ہے, اگر ہم بغیر ہاتھ دھوئے ہے نا, اگر ہم کھانا اسٹارٹ کریں گے تو ایسا نہ ہو کہ جو جراثیم ہیں وہ ہمارے پیٹ میں چلے جائیں. پھر کیا ہوگا بچوں؟ بیماری پیدا ہوگا. تو یہ نقصان ہے. کون چاہے گا کہ ہمارے اندر بیماری پیدا ہو نا. تو ہمیں کیا کرنا ہے, جب بھی ہم کھانا کھانے کے بیٹھے تو کیا کریں؟ ہاتھ دھو لیں. ہاں, ہاتھ دھو لیں. حدیث پاک میں آپ کو سناتا ہوں نا, انشاءاللہ الکریم آپ کا دل بھی خوش ہو جائے گا. اچھا, اس سے پہلے میں آپ کو ایک چیز بیان کرنا چاہ رہا ہوں. اچھا, اس میں کیا ہے کہ بغیر ہاتھ دھوئے کھانا کھانے سے بیماریاں پھیلنے کا کیا ہے, یہ اندیشہ ہوتا ہے. کھانا کھانے کا وضو جو ہم نے سیکھا نا, یہ کیا ہے, کھانا کھانے کا وضو جو ہے اس کی فضیلت یہ ہے کہ یہ محتاجی کو دور کرتا ہے اور گھر میں بھلائی کو بڑھاتا ہے. کیا کرتا ہے؟ گھر میں بھلائی کو بڑھاتا ہے. اچھا, ایک اور کیا کام ہوتا ہے ہاتھ دھونے سے؟ شیطان دور ہو جاتا ہے. کیا ہو جاتا ہے بچوں؟ شیطان دور ہو جاتا ہے. ہاں, اب دیکھو, شیطان اگر ہمارے کھانے میں داخل ہو گیا پھر کیا ہوگا؟ بے برکتی ہوگی. کیا ہوگا؟ بے برکتی ہوگی. کھانا کھانے میں اگر بے برکتی ہو جائے تو پھر کیسے فائدہ ہوگا؟ پھر تو اگر 3 کا کھانا ہے تو وہ ایک بندے کے لیے بھی کفایت نہیں کرے گا نا, تو شیطان شامل ہو جائے گا. تو ہمیں شیطان کو شامل اگر نہیں کرنا تو ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ ہاں, کھانا کھانے کا وضو کرنا ہوگا. ایک چیز اور آپ کو بتاتا ہوں بہت شاندار. اچھا, اگر ہم وضو کرتے ہیں تو رزق میں کشادگی ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ خوشادگی ہوتی سبحان اللہ بولیے. سبحان اللہ. کتنی پیاری بات ہے. اب کھانا کھانے میں بھی اگر کشادگی آپ کو کرنی ہے تو کیا کرنا ہوگا بچوں میں؟ کھانے کا وضو کرنا. ہاں, کھانا کھانے کا وضو کرنا ہوگا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک میں آپ کو سناتا ہوں نا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, کھانا کھانے سے پہلے وضو کرنا یعنی ہاتھ دھونا فقر کو دور کرتا ہے, اور بعد میں دھونا دیوانگی یعنی پاگل پن کو دور کرتا ہے. کتنی پیاری حدیث پاک ہے. اور کیا بشارت ان لوگوں کے لیے جو کھانا کھانے کا وضو کرتے ہیں. ایک روایت میں اور سناتا ہوں آپ کو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, ینفی الفقر قبل الطعام و بعدہ, یعنی کھانا کھانے سے پہلے اور بعد میں وضو کرنا یعنی ہاتھ دھونا محتاجی کو
دور کرتا ہے. سبحان اللہ. اللہ کریم ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. تو بچوں آپ کا ذہن کیا بنتا ہے ہمیں کس طرح کھانا کھانا ہے؟ کہ ہمیں زمین پر بیٹھ کر دسترخوان بچھا کر کھانے کا وضو کر کر ہاں کھانا کھانا ہے. اللہ کریم ہمیں اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. اچھا بچوں آپ میں سے کوئی ایسا کرتا ہے؟ ظاہر سی باتیں کرتے ہوں گے, ظاہر سی بات ہے آپ, ہے نا, کیونکہ ہم الحمدللہ رب العالمین پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والے افراد ہیں. دیکھو ایسا ہوتا ہے کہ آپ کرتے ہوں گے مگر پتہ نہیں ہوتا کہ یار جو میں نے کیا ہے وہ سنت ہے یا نہیں ہے, رائٹ, ایسا بھی ہوتا ہے. تو ہر چیز کو سمجھنے کے لیے علم سیکھنا کیا ہے, یہ ضروری ہے. اب جتنی باتیں میں نے آپ کو سکھائی ہیں یہ آپ کو خود بھی اپنے دل میں رکھنی ہے, اور جو آپ کے دوست ہوتے ہیں نا, گھر میں جو بھی افراد ہوتے ہیں ان کو بتانا ہے. جیسے فار ایگزامپل اگر آپ جیسے گھر پر جائیں گے آپ نا, تو اگر کسی سے مسٹیک ہو جاتی ہے دسترخوان بچھانے میں, تو یا کھڑے ہو کر کھا رہے ہیں تو آپ کہیں کہ بیٹھ کر کھانا کیا ہے, سنت ہے. دسترخوان بچھانا کیا ہے, سنت ہے. تو پھر کیا ہوگا کہ بچے ماشاءاللہ سیکھ کر آ رہے ہیں نا, تو خوشی ہوگی ماں باپ کو بھی, جو آپ کے یار دوست ہیں, کیا بچہ ہو تو آپ جیسا ہو, ہے نا, تو یہ آپ کی کیا تعریف بھی ہوگی, اور کیا ہوگا آپ کے ذریعے سنت عام ہوگی. اللہ کریم ہمیں اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. بہت سے ایسے ہی بچے ہوتے ہیں جو بغیر ہاتھ دھوئے کھانا کھانے لگ جاتے ہیں, جیسے میں ابھی آپ کو بتایا نا, تو اس کے نقصانات بھی میں نے آپ کو بتائے. تو کیا ہوتا ہے اس سے بیماریاں پیدا ہوتی ہیں. اچھا بچوں ایک چیز اور ہمیں شامل کرنی ہے نا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 3 انگلیوں سے کھانا تناول فرمایا کرتے تھے نا. کتنی انگلی سے تناول فرمایا کرتے تھے؟ 3 انگلیوں سے. اور آپ کو پتہ ہے, آپ کو سمجھایا بھی گیا ہوگا, سکھایا بھی گیا ہوگا, کھانا کھانے سے پہلے ایک دعا بھی پڑھی جاتی ہے. کیا پڑھی جاتی ہے بچوں؟ ہاں, اس کے ایک بار ہم دہرائی بھی کر لیتے ہیں. وہ کیا ہے؟ بسم اللہ وباللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء یا حی یا قیوم بسم اللہ وعلا برکت اللہ. ہاں ایف جین چلے گی ناظرین, آپ بھی اس دعا کو یاد کر لیجئے. اور آئیے کھانا کھانے کے بعد کی دعا کیا وہ بھی سیکھ لیتے نا, وہ بھی ہم سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین. تو بچوں یہ کھانا کھانے سے پہلے کی اور بعد کی دعا ہوئی. تو آئیے ہم اس کو ہم پریکٹیکل کرتے ہیں نا, تاکہ ہمیں صحیح طریقے سے معلوم ہو جائے کہ کس طرح سے کھانا کھانا کیا ہے, سنت ہے. تو آئیے اسٹارٹ کرتے ہیں. آپ لوگ تیار ہیں؟ جی. اچھا چلیے آپ اٹھیے. ریڈی؟ آپ بھی اٹھیے. اب آپ لوگ دسترخوان کس طرح سے بچھایا جاتی ہے آپ بتائیں گے. لیجیے پکڑیے, دونوں پکڑیے, چلیے بچھائیے. بچوں آپ نے بھی ان کی طرف دیکھنا, ٹھیک ہے, اس طرح سیدھا سیدھا کیجیے. رائٹ, ادھر آئیے آپ. بیٹھے بچھائیے. ماشاء اللہ کیا بات ہے, زبردست, آپ سے تو آتا ہے. چلیے بیٹھیے. پیارے بچوں اور ایف جی این چینل کے ناظرین, اب آئیے ہم کھانا کھانے کا پریکٹیکل طریقہ کرتے ہیں. جی سنت طریقہ جو آپ کو بیان کیے تھے. ماشاء اللہ آپ کو تو آتا ہے. چلیے ماشاء اللہ آپ نے ہاتھ تو دھو ہی لیے نا. کھانا کھانے کا جو ایک وضو ہوتا ہے, سب سے پہلے ہمیں کیا کرنا ہے؟ دعا پڑھنی ہے نا. دعا کیا ہے؟ بسم اللہ وباللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم بسم اللہ والا برکت. ماشاء اللہ کیا بات ہے. جی اسٹارٹ کریں. ماشاء اللہ 3 انگلیوں سے کھانا یاد ہے نا آپ کو؟ 3 انگلیوں سے. ماشاء اللہ چبا چبا کر کھانا ہے نا. ہاں ماشاء اللہ آپ کو تو مطلب پورا طریقہ آپ کو یاد ہے. ماشاء اللہ توجہ سنا آپ نے. بچوں آپ دیکھ رہے ہیں سب, آپ کو بھی بلا سکتا ہوں نا میں. زبردست. اور اچھا ماشاء اللہ چلیے آپ ماشاء اللہ بیٹھ جائیے. کھانا کھانے کے بعد کا ہی وضو کرنا ہے, رائٹ. بیٹھ جائیے ماشاء اللہ. جی اب آپ آئیے. اب آپ نے ان کو بھی دیکھنا ہے نا, ناظرین بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں ماشاء اللہ, آپ کو بھی دیکھنا ہے. یہ سنت طریقہ ہے نا. جی ماشاء اللہ اسٹارٹ کیجیے. بسم اللہ. دعا پڑھ لیے پہلے, سب سے پہلے ہاتھ تو آپ نے ماشاء اللہ دھو ہی لیے, وضو کر ہی لیا. سب سے پہلے ہمیں دعا پڑھ لی نا, اس کے بعد ہمیں 3 انگلی سے کھانا شروع کرنا ہے. جی کیسے کریں گے دکھائیے ذرا کر کے. کھائیے ماشاء اللہ چبا چبا کر نا. اچھا بیچ میں بچوں یا واجدو بھی پڑھ سکتے ہیں نا, اس کی بھی اپنی ایک برکت ہے. لقمہ جو ہے وہ پیٹ میں نور بنتا ہے. چلے ماشاء اللہ کھانا کھانے کی بات کی, دعا بھی ہمیں پڑھنی ہے. جی اب آپ تشریف لائیے. ماشاء اللہ بیٹھیے.
سنت طریقہ کیا ہے بیٹھنے کا؟ ایسا کھانا کھانے کا وضو کر لیا آپ نے؟ ماشاء اللہ. اب آپ نے روٹی توڑ لی ہے نا، مگر اس سے پہلے دعا. دعا پڑھنی ہے آپ کو. دعا کیا ہے؟ دعا سنائیے. بسم اللہ وباللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء یا حی یا قیوم بسم اللہ وعلی برکت اللہ. ماشاء اللہ، دعا تو آپ کو یاد ہے. جی اس کے بعد کیا کریں گے ہم؟ 3 انگلی سے کھانا کھائیے. 3 انگلی سے کھانا کھانا ہے نا. اب آپ کو ناظرین کو دکھانا بھی ہے نا 3 انگلی سے کیسے کر رہے ہیں آپ. کتنی انگلی سے کھانا ہے بچوں؟ 3. ہاں 3 انگلی سے کھانا ہے نا. ناظرین آپ بھی دیکھیے. ماشاء اللہ. جی سبحان اللہ، کیا بات ہے. اچھا، کھانا کھانے کے درمیان یا واجدی بھی پڑھ سکتے ہیں جیسے میں نے آپ کو بتایا. تو یہ ماشاء اللہ کہ یار سنت طریقہ ہوگا. اچھا، اب آپ نے کھانا کھا لیا نا، 3 انگلی سے کھانا کھانا ہے. اس کے بعد دعا بھی پڑھنی ہے بچوں نا. ہاں، اور اس سے پہلے ہم پانی پینے کا طریقہ سکھائیں گے نا، ہے نا. پہلے تو نہیں بتایا تھا، اب پانی پینے کا. اب دیکھیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 3 سانس میں پانی پیا کرتے تھے. کیسے پیا کرتے تھے؟ 3 سانس. ہاں، اجالے میں اور دیکھ کر پانی پیا کرتے تھے. تو آئیے وہ بھی ہم سیکھ لیتے ہیں. جی گلاس اٹھائیے. کتنی سانس میں پینا آپ کو؟ یعنی 3 مرتبہ میں آپ کو یہ پانی ختم کرنا ہے. جی بسم اللہ پڑھا آپ نے؟ ہاں بسم اللہ. ماشاء اللہ. جی جی بالکل صحیح جا رہے ہیں آپ. کیا بات ہے ماشاء اللہ. اچھا ناظرین، جب ہم پانی پئیں میں آپ کو تھوڑا کر کے دکھاتا ہوں. جیسے ہم نے گلاس اٹھایا نا، سب سے پہلے ہمیں کیا کرنا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا، جیسے ہم پانی پئیں فرسٹ ٹائم تو تھوڑا گلاس کو دور کر لیں، کیونکہ سانس ہوتی ہے وہ جاتی ہے نا. جیسے اس طرح سے. یہ کتنی ہو گئی؟ ہماری 2 سانس ہو گئی نا. الحمد للہ رب العالمین. رائٹ، یہ کیا ہے؟ پانی پینے کا بھی طریقہ ہو گیا ہمارا، اور ماشاء اللہ ہمارا کھانا کھانے کا جو سنت طریقہ وہ بھی ہو گیا. ماشاء اللہ. اچھا، کھانا کھانے کا بعد کا وضو بھی ہمیں کرنا ہے نا. ٹھیک ہے ماشاء اللہ. اب ظاہر سی بات ہے سب چیز تو ہم یہاں نہیں کر کے دکھا سکتے، کیونکہ مگر آپ اتنا جان لیجیے کہ کھانا کھانے سے پہلے بھی ہمیں وضو کرنا ہے اور کھانا کھانے کے بعد بھی ہمیں ناظرین وضو کرنا ہے. ماشاء اللہ. چلیے ماشاء اللہ تشریف رکھیے. کیا بات ہے، آپ سب نے ماشاء اللہ الکریم بہت اچھے طریقے سے جو ہے کر کے بھی دکھایا ناظرین کو، اور جو طریقہ کار ہے سنت کا وہ آپ نے ماشاء اللہ کر کے بھی دکھایا. اللہ پاک آپ سب کو برکت عطا فرمائے. چلیے اب ایک چیز کو ہم شامل کرنے والے ہیں نا، آپ کا دل خوش ہو جائے گا. اچھا گیس کیجئے کیا ہو سکتا ہے وہ ہے ایکٹیویٹی. کیا ہے بچوں؟ ایکٹیویٹی. ہاں، اب آپ نے کھانا تو کھا لیا ہے نا، تھوڑا انرجی بھی آپ کو آ گئی ہوگی ماشاء اللہ، کیونکہ قربانی آپ کی سب سے بڑی یہ ہے کہ آپ نے اپنے سنڈے کا دن جو ایک آرام کا دن ہوتا ہے وہ دیا ہے. پیارے بچوں اور ایس جی این چینل کے ناظرین، الحمدللہ رب العالمین، ہم نے کھانا کھانے کی سنت اور آداب بھی سنی ہے نا، اور باقاعدہ ہم نے پریکٹیکل کر کے بھی دکھایا ہے. تو یہ ماشاء اللہ ہمارا ہو گیا ہے. تو آپ سب نیت کرتے ہیں کہ ہم انشاءاللہ الکریم کھانا سنت کے مطابق کھایا کریں گے. سبحان اللہ. آئیے ناظرین ایک ایکٹیویٹی کو شامل کرتے ہیں. بہت ہی شاندار ایکٹیویٹی ہے، آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا. ایسی بات آپ نے سنا ہے تو اسی کے مطابق ہم جو ہے سوالات کو شامل کیے ہیں. تو بچہ آپ لوگ تیار ہیں؟ جی. اچھا، جو تیار ہے وہ دونوں ہاتھ اٹھائے پہلے. ماشاء اللہ کیا بات ہے. دیکھیے آپ کو بظاہر یہ کیلا دکھ رہا ہے اور سیب نظر آ رہا ہے لکھا ہوا نا. اب ایسا تو نہیں ہے کہ آپ سیب اٹھایا اور آپ کو سیب مل جائے گا، نہیں. اس سیب کے پیچھے جو لکھا ہے اس پرچے کے پیچھے ایک سوال ہوگا. کیا ہوگا؟ سوال. ہاں، اس سوال کا جواب اگر آپ دیں گے تب آپ کو وہ ملے گا. اب دیکھیے ایسا نہیں ہے کہ آپ کو سیب ہی ملے، ہو سکتا ہے کہ آپ کو سنترا مل جائے، رائٹ، ہو سکتا ہے آپ کو پین مل جائے. تو آپ لوگ تیار ہیں؟ جی. اچھا آئیے ماشاء اللہ الکریم ہم اسٹارٹ بھی کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی آپ میں سے کون آنا چاہے گا؟ بالکل سب تیار ہے نا، کیونکہ ایکٹیویٹی ایسی ہے، سب سامنے جو ہے تحفے بھی رکھے ہیں ماشاء اللہ. آپ آئیے. خوشی مل رہی ہے آپ کو؟ سبحان اللہ. ادھر تشریف لائیے. سب سے پہلے اپنا نام تو بتائیے. دلشاد. دلشاد نام ہے ان کا ماشاء اللہ. جی کیا پسند کریں گے آپ اس میں سے؟ پین ہے مگر اس کے پیچھے سوال ہے، اس کو اوپن کریں. جی. چلیے آپ ہی اوپن کیجیے نا. آپ دیکھ لائیے میں پڑھ دیتا ہوں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ان کا سوال ہے کھانا کھانے کے 3 سنت طریقے بتائیں. کیا سوال ہے بچوں؟ کھانا کھانے کے 3 سنت طریقے. ہاں دیکھیں آسان تو بہت ہے دلشاد بھائی، یہ سوال کا جواب دینا بہت آسان ہے، مگر تھوڑا سا بھاری بھی یوں ہے کہ تھوڑا بڑا ہے نا. تو آپ کو 3 سنت طریقے بتانے نا. جی وہاں پر آپ آئیے اور ناظرین کو دکھائیے کہ کس طرح سے کھانا کھایا جاتا ہے. جی پہلا طریقہ یہ ہے سبحان اللہ.
اور دوسرا طریقہ یہ، جی جی اور ایک طریقہ یہ بھی ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، ماشاء اللہ۔ آئیے دلشاد بھی تشریف لائیے۔ پورا جواب ماشاء اللہ آپ نے جو ہے درست دیا ہے، تو آپ کو کیا ملے گا؟ تحفہ ملے گا، پین ملے گا آپ کو۔ جی بتائیے کیا لیں گے اس میں سے آپ؟ اچھا چلیے ماشاء اللہ، ہمارے دلشاد بھائی کو یہ والا پین مل رہا ہے نا، ماشاء اللہ پاک آپ کو برکت عطا فرمائے، کیونکہ انہوں نے جواب جو ہے درست دیا ہے۔ سبحان اللہ، تشریف رکھیے۔ اچھا بچوں، جو جواب درست دیں گے ان کی حوصلہ افزائی کے لیے کیا کہیں گے آپ؟ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ کہنے سے برکتیں بھی ہمیں ملتی ہیں۔ جی آئیے آگے چلتے ہیں۔ ہاں اب آپ میں سے کون آئے گا؟ آپ شاید نہیں آنا چاہ رہے ہیں، آنا چاہ رہے ہیں ماشاء اللہ۔ جی آپ آئیے۔ جی آپ کیا پسند کریں گے اس میں سے؟ سوال ہے اس کے پیچھے؟ ناظرین آپ بھی سلیکٹ کر سکتے ہیں، ماشاء اللہ۔ پین آپ نے سلیکٹ کیا ہے، کیا بات ہے۔ چلیے آپ پڑھ کے ہی سنا دیجیے، کیا ہے اس میں سوال؟ کھانا کھانے کا وضو کا طریقہ۔ کیا سوال ہے بچوں؟ کھانا کھانے کا جو وضو کا طریقہ ہے وہ آپ کو کر کے دکھانا ہے۔ چلیے ویسے آپ بتائیں کس طرح سے کھانا کھانے کا وضو کرتے ہیں؟ سب سے پہلے دونوں ہاتھ یہاں تک دھونے کا، پہنچو تک، رائٹ۔ پھر بعد میں کلی کرنے کا۔ سبحان اللہ۔ ناظرین آپ نے کیا سنا کہ کھانا کھانے کا وضو کا طریقہ کیا ہے؟ سب سے پہلے ہم دونوں ہاتھوں کو پونچھوں تک دھوئیں گے، پھر کلی کریں گے۔ سبحان اللہ، آپ نے بھی بہت اچھا جواب دیا ہے۔ اور آپ کو کیا تحفہ ملنے والا ہے؟ پین۔ لگ رہا ہے پلین بنا کر آئے تھے آپ لوگ، پین ہی لینا ہے۔ چلیے آپ بتائیے آپ کیا لینا چاہیں گے اس میں سے؟ سلیکٹ کیجئے۔ چلیے میں دے دوں آپ کو؟ اچھا ماشاء اللہ آپ یہ لیں گے۔ چلیے سبحان اللہ، اللہ پاک آپ کو برکت عطا فرمائے، بہت ہی اچھا آپ نے جواب دیا ہے۔ جی پیارے بچوں تیار ہیں آپ لوگ؟ جی آئیے ایف جی این چلے گی ناظرین، اپنے اس ایکٹیویٹی کو اور آگے بڑھاتے ہیں۔ جی اب آپ میں سے کون آئے گا؟ سبحان اللہ، آپ آئیے۔ اچھا یہ پین کے علاوہ کچھ اور بھی سلیکٹ کیجئے۔ جی کیا پسند کریں گے آپ؟ پین، سب پین مانگ رہے ہیں۔ سوال کیا ہے پڑھ کے سنائیے ناظرین کو تھوڑا زور سے۔ کیا کرسی پر بیٹھ کر کھانا کھانا سنت طریقہ ہے؟ بہت انٹرسٹنگ سوال ہے یہ تو۔ کیا کرسی پر بیٹھ کر کھانا کھانا سنت ہے یا نہیں ہے؟ جی جواب دیجئے، کیا جواب ہے؟ نہیں، کرسی پر بیٹھ کے کھانا کھانا سنت طریقہ نہیں ہے۔ نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ جی پیارے بچوں کرسی پر بیٹھ کر کھانا کھانا کیا ہے؟ سنت طریقہ نہیں ہے۔ سنت طریقہ کیا ہے؟ ہم زمین پر بیٹھ کر دسترخوان لگا کر کھائیں، یہ کیا ہے؟ سنت طریقہ ہے۔ ماشاء اللہ آپ نے بھی جواب بالکل درست دے دیا ہے، اور سب پین کو ہی پسند کر رہے ہیں۔ آئیے آپ بھی لے لیجئے پین، جب آپ نے پین ہی پسند کیا ہے تو۔ سبحان اللہ، بیٹھی بیٹھی ماشاء اللہ اچھا جواب دیا ہے آپ نے۔ چلیے ایکٹیویٹی اور آگے بڑھاتے ہیں۔ جی اب آپ میں سے کون آنا چاہے گا؟ سبحان اللہ، آپ تشریف لائیے۔ اب دیکھتے ہیں آپ کیا پسند کریں گے۔ سبحان اللہ، ہو سکتا ہے کچھ اور اچھا ہو۔ ربر، سبحان اللہ، سوال بھی تو ہے نا اس کے پیچھے۔ جی کتنی انگلیوں سے کھانا کھایا جائے؟ ہاں، کتنی انگلیوں سے کھانا کھانا سنت ہے؟ سوال کیا ہے ناظرین؟ کتنی انگلیوں سے؟ جی جواب بھی دیجیے۔ 3 انگلیوں سے کھانا کھانا سنت ہے۔ 3 انگلیوں سے کھانا کھانا کیا ہے؟ سنت ہے۔ آپ کا جواب بالکل درست ہے۔ سبحان اللہ، لائیے۔ آپ نے کیا پسند کیا ہے؟ ربڑ، کیا بات ہے۔ آئیے آپ بھی اپنا تحفہ لے لیجیے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، تشریف رکھیے ماشاء اللہ۔ اچھا آپ میں سے کون رہ گیا ابھی؟ آپ رہ گئے نا؟ جی آئیے آپ بھی، آپ کو بھی دیکھتے ہیں آپ کیا پسند کر رہے ہیں۔ جی دیکھیے سیب باقی ہے، کیلا بھی ہے نا، سنترا بھی ہے۔ پسند کیجئے، سوال بھی ہے اس کے پیچھے۔ پین پسند کر رہے ہیں سب۔ ان کے سوال ہے کھانا کھانے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ جواب آپ بیان کر دیجئے۔ سب سے پہلے بیٹھ کر، ہاں زمین پر بیٹھنا ہے۔ بیٹھ کر دسترخوان بچھا کر کھانا کھانے سے پہلے کھانے کا وضو کرنا چاہیے، پھر دعا پڑھنا چاہیے، اس کے بعد کھانے کا بعد کا وضو کرنا چاہیے، اور پھر بعد کی دعا پڑھنی اور چاہیے۔ 3 انگلیوں سے کھانا کھانا کیا ہے؟ سنت طریقہ ہے۔ سنت ہے۔ سبحان اللہ، آپ کا جواب بالکل درست ہے۔ ماشاء اللہ، تشریف رکھیے۔ پین آپ اپنا اپنا تحفہ بھی لیتے جائیے۔ آئیے آپ کا تحفہ، جی اٹھائیے۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ جی پیارے بچوں اور ایف جی این چینل کے ناظرین، آپ نے بھی کچھ سوچا ہوگا کہ کاش میں اگر وہاں ہوتا تو میں بھی کچھ سلیکٹ کرتا۔ آپ جو کمنٹ باکس میں بھی آپ اپنا سوال دے سکتے ہیں، انشاءاللہ الکریم بچوں کی دل جوئی بھی ہوگی اس سے۔ ناظرین ہم نے
الحمدللہ رب العالمین، بڑی پیاری پیاری باتیں سنی نا، ایکٹیویٹی بھی ہم نے شامل کی، تو آپ بھی اپنے یہاں پر اس طرح کی ایکٹیویٹی کو شامل کر سکتے ہیں، علم دین سکھا سکتے ہیں. تو آپ بھی نیت کر لیجئے کہ انشاءاللہ الکریم اپنے بچوں کو علم دین سکھائیں گے، ہے نا، سنت رسول سکھائیں گے، تو اس سے کیا ہوگا، ہمارے بچے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والے بھی بنیں گے. تو پیارے بچوں، ہم نے الحمدللہ رب العالمین کھانا کھانے کا سنت طریقہ کیا ہے وہ بھی ہم نے جانا، ایکٹیویٹی بھی ہم نے شامل کی، باقاعدہ ہم نے الحمدللہ پریکٹیکل بھی کیا نا. تو اس طرح کی بہت پیاری پیاری باتیں آپ نے بھی سنی ہیں. بس آپ ایک نیت کر لیجئے کہ جو ہم نے سیکھا ہے اس کے مطابق عمل کریں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. ابھی حدیث پاک بھی آپ نے سنی، کیا فرماتے ہیں ہمارے پیارے نبی کہ جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. جی ناظرین، جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے محبت کرتا ہے، ان کو اپناتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے کیا خوشخبری سناتے ہیں، جنت میں وہ شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگا. الحمدللہ. تو ناظرین، آپ بھی نیت کر لیجئے کہ انشاءاللہ الکریم سنت کے مطابق ہر کام کو کیا کریں گے. اللہ پاک ہمیں خوب سنتیں سیکھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. جانے سے پہلے آپ سے ایک ریکویسٹ کرنا چاہوں گا، ہمارے ایس چینل کو سبسکرائب بھی کریں، شیئر بھی کریں. تب تک کے لیے آپ اپنا خاص خیال بھی رکھیں. ملیں گے اگلے ایپیسوڈ میں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سنتوں کی بہار